اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو سارے کنسپٹس ہیں اس میں 91 والی جو تھیوری آئی تھی، یہ تھیوری تھی، اس بندے کا نام تھا ڈینیل گولڈمین. ڈینیل گولڈمین نے ایموشنل مینجمنٹ کا کنسپٹ دیا، ایموشنل انٹیلیجنس کا کنسپٹ دیا. اس نے کہا 9 ذہانتیں نہیں ہیں، ان سب ذہانتوں کی ایک ذہانت ابا جان ہے، اور اس ذہانت کا نام ہے ای کیو. آئی کیو کا کنسپٹ ختم ہوا اور دنیا میں ایک نیا تصور شروع ہوا، اس کو ای کیو کا نام دیا گیا. جو ای کیو کا کنسپٹ تھا، ای کیو کا کنسپٹ ذرا سنیے گا کیا تھا. وہ کہہ رہا ہے بندہ، ذرا بڑے دھیان سے اس کو سننا ہے مثال کو، بندہ اپنے کام کا اتنا اعلیٰ پروفیشنل ہے، سکلڈ ہے، لیکن اس کا رویہ منفی ہے. وہ کہہ رہا ہے ساری ذہانت اس کی کھو میں چلی جائے گی اگر اس کا رویہ، اس کی اپروچ، اس کے نظریات مثبت نہیں ہے. اور اگلی بات وہ کہہ رہا ہے اگر ذہانت ایوریج ہے باقی، لیکن ای کیو بڑا سٹرونگ ہے، تو حضور وہ بل گیٹس بن جائے گا. وہ دنیا کے جتنے ٹائکونز ہیں ان پہ ریسرچ کر کے انہوں نے دیکھا ان کے پاس ای کیو زیادہ ہوتی ہے، آئی کیو کم ہوتا ہے. اگلا کام ذرا سن لیجیے گا، وہ سارے آئی کیو والے لوگوں کو اپنا ملازم رکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان کو جاب دو اور کام خود کرو. جتنے ای کیو میں کم ہوتے ہیں، ذرا سنیے گا، بیکاز آئی ایم ایڈریسنگ ٹو ہیڈ ماسٹرز، ای کیو میں کم لوگ ہیں سر، ان کی ٹیم ان سے ہمیشہ خائف رہتی ہے. جس کی بھی ای کیو کم ہوئے گی نا، ایموشنل انٹیلیجنس اچھی نہیں ہوئے گی، اس کی ٹیم ہی سپ بن جائے گی. اچھا اصل میں وہ گلا کرے گا ٹھیک ہی نہیں گئے. سر دنیا میں خراب لوگوں سے کام لے لینا لیڈرز کا کام ہے. ہیڈ ماسٹر کا کام یہ آخری ڈبہ ساتھ لے کے چلے، وہ رزلٹ دے، قائد اعظم کی طرح کھوٹے سکے چلانا جانے. اور اگر ای کیو نہیں ہے تو حضور ای کیو نہ ہونے کے بعد اچھی ٹیم بھی کام نہیں کرتی آپ کی. سو سر یاد رکھیے گا، تھاپا، شاباشی، اپریسیشن، کنیکٹ کرنا، ٹیم بنانا، ڈیوٹیز اسائن کرنا اور ان کا ہیپیلی پرفارم کر کے رزلٹ دے دینا، یہ آپ کی ذہانت ہے اور اس کو ای کیو کہتے ہیں. انہوں نے ہر شعبے میں ای کیو کے چلتے 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 دنیا میں یہ سبجیکٹ متعارف ہو گیا. اور یہ سبجیکٹ کیا تھا؟ بیہیویئر مینجمنٹ. انہوں نے کہا جی کیونکہ بیہیویئر کہیں ایموشنز کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، یہ کہیں انسان کے رویے کی بات ہو رہی ہے، اور رویے کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا بیہیو. دیر از اے ورڈ آف بیہیو. بیہیو ہمیشہ کچھ ورڈز کو ماخذ سے دیکھنا پڑتا ہے. عربک میں جیسے دیکھتے ہیں، اردو میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آستن، آستانہ، معنی دیکھیے گا قریب قریب ہوگا. آستین کا سانپ، آستن کہیں سے نکلا ہوا ہے اور ماخذ سے چیزیں ملتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ماخذ ہے یہ ہیو، بی ہوتا ہے پہلے، ہیو ہے رکھا ہوا. بیہیویئر مینجمنٹ کا مطلب ہے آپ کی شخصیت میں جو پہلے سے رکھا ہوا اسے مینج کیسے کرنا. اوکے سر، بیہیویئر مینجمنٹ از جو پہلے سے پڑا ہوا اسے مینج کیسے کرنا ہے. بقول علی بن عثمان کی کتاب کے ریفرنس سے بول رہا ہوں. دی بک نیم از کشف المحجوب. آن دی سینٹینس، جملہ کیا کوماز میں، وہ کہتے ہیں برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا گیا. سو جو دینا ہے وہ ہوگا تو دے سکیں گے. سو بیہیویئر مینجمنٹ دراصل ہے کہ آپ نے وہ رویہ جو دینا ہے وہ رکھا ہوا ہے تو دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل دنیا میں نا بیہیویئر مینجمنٹ کی بڑی ہمارے لیے سمجھنا بڑا آسان ہے. بڑھیا کوڑا پھینک رہی ہے، میرا رسول معاف کر رہا ہے. حضور معافی تھی تو دی گئی. حضور یہ قدرت کا بیسک کلیہ قاعدہ ہے کہ جو چیز میری جیب میں نہیں میں دے نہیں سکتا، وہ علم جو میرے پاس نہیں ہے میں دے نہیں سکتا. اگر میرے پاس رحمت ہے تو میں رحمت ہی دوں گا. حضور بڑھیا کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس کوڑا تھا، میرے رسول کے پاس رحمت تھی، اور اس مزاج اور اس کیپیسٹی نے کلمہ پڑھا دیا. یہ عظمت ہے. سر بیہیویئر کا مطلب سن لیجیے گا، ہیو رکھا ہوا کیا. اب آپ لکھ لیں گے کہ آپ کے پاس آلریڈی آپ نے کیری کس کس چیز کو شخصیت میں کیا ہوتا ہے.